تخت اقتدار و عظمت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ موجود رہے گا۔ سوائے اس وحدہ لا شریک کے نہ کوئی لائق عبادت، جو بڑا مہربان، حد سے زیادہ نوازنے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ پاک ذات جس کا فضل ازل سے اس کے غضب پر حاوی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے آقا و مولا شہنشاہ دو عالم حضور کونین سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی عظمت کو اس رب وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ شامل درود ہے وہ گھرانہ پاک آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جسے اس رب وحدہ لا شریک نے اپنے ہر کام میں وسیلہ چنا۔ وہ آل محمد جو تمہارے درود میں، وہ درود جو تمہاری نماز میں، جن پہ درود نہ ہو تو تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ غرض کہ اس رب وحدہ لا شریک نے محمد و آل محمد کو اپنے ہر کام میں وسیلہ چنا، اور خواہ وہ ولایت کو ہدایت کا سرچشمہ بنا کے جاری کرنا ہو یا روز آخرت لشکر حق کی علم برداری ہو، اپنے تمام فرائض اس گھرانے کے سپرد کیے۔ وہ رب وحدہ لا شریک جس کے جلوے آسمانوں میں بھی نظر آتے ہیں اور زمینوں میں بھی، غرض کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس رب وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ وہ رب وحدہ لا شریک جس کی حمد و ثنا روز اول سے روز آخرت تک اس کی تخلیق کا ہر ذرہ کر رہا ہے، لیکن اس نے اپنے تعارف میں وسیلہ اپنے محبوب کو چنا۔ اور جس طرح کوئی مالک اپنا شاہکار دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اس طرح اس نے قرآن میں بیشتر مقام پہ اپنے تعارف میں کہا هو الذی، کہ اللہ وہ ہے۔ اس طرح هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، کہ اللہ وہ ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ غرض کہ وہ رب وحدہ لا شریک نے اپنا تعارف اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اور اپنے محبوب کی صورت میں اپنی تخلیق کا مجموعہ، آئینہ اور حسن تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا۔ یہ ہدایت کا سلسلہ روز اول سے شروع ہوا۔ 1,24,000 انبیاء اس سلسلہ ہدایت میں آئے۔ تمام چرند پرند فرشتے اس رب وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا میں رہے، اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آج کے دن تک یہ ہدایت کا سلسلہ ولایت کی صورت میں تم تک جس ہستی نے جاری کیا، وہ نسبت امام حسن کی اولاد سے قدمی حاضہی علی رکبت کل ولی اللہ کہنے والے سرکار غوث العظم پیران پیر کو ملی۔ اور آج یکم رمضان المبارک ان کی ولادت کا دن تھا، اور یہ دن وہ تھا کہ جب اس رب وحدہ لا شریک نے اس ہستی کو دنیا پہ بھیجا جس کو اس نے ولایت بانٹنے کے لیے چنا تھا۔ اب ولایت کا تعارف سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں۔ غرض
کہ آج تک 1400 سال سے آج تک اسلام جہاں باقی ہے وہاں اولیاء اللہ موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، اور دین کی ایک تصویر اس ملا نے پیش کی جس نے اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھا، جس نے اپنے علاوہ سب کو برا سمجھا، اور ایک طرف یہ اللہ کے ولی تھے جن کے پاس ہندو بھی بیٹھے، سکھ بھی بیٹھے، عیسائی بھی بیٹھے، مگر وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر یہ اللہ کے بندے آج کے دور میں ایسے ہیں تو جس نبی کے یہ نوکر اور غلام ہیں وہ نبی کیسے ہیں؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جو ان سے جڑتا گیا وہ مقام پاتا گیا، اور یہ امت محمدی کے جو ولی ہیں میرے بچوں، ان کے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کم بختی اور کم علمی کا یہ عالم ہے کہ ساری زندگی عبادت کے بعد جو منزل تم چاہتے ہو وہ فقط ایک ہے، جنت۔ دیکھو یہ بیٹا ساری جستجو کی ہے جنت ملنی چاہیے، جنت پتہ یہودیاں نو بھی ملنی ہے، جنت عیسائیاں نو بھی ملنی ہے کہ نہیں ملنی؟ آخر اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے نے، اپنے اپنے دور انہاں نبیاں دے قریب جو رہا ہے انہاں ان دی مننی ہے، جنت تے انہاں نو ملنی ہے۔ تے جنت کوئی لمبی چوڑی جستجو نہیں تھی، جنت کے لیے تمہیں جو سفر بتایا گیا وہ بڑا لمبا تھا، کہا ساری زندگی عبادتیں کرنی ہیں، اچھا انسان بننا ہے، یہ کرو گے وہ کرو گے، اخیر کیا ملے گا؟ جنت۔ یہی ہے ایک پاسے کی یہودن عورت سی، انہیں جتے نال پانی کڑیا تو کتے نو پوا دیتا، تے جبرائیل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کو اس کی یہ ادا پسند آئی ہے، آپ اسے کہہ دیں کہ اللہ فرماتا ہے تو جنتی۔ کتا انہیں کی سی؟ کتے نو پانی پوایا سی۔ آج تسی کسی کتے نو پانی پواؤ جنتی ہو جاؤ گے؟ سوال سوچن دا، مالکاں کو اختیار ہے، نوکراں کو اختیار نہیں ہے۔ یہ آج تے مولوی نو پھڑا چھڈو نا چابی تے جنت نو تالے لگ جانے، جی میں مسجد نو تالے لگتے ہیں 9 بجے تو بعد، انہیں کہنا جنت نو تالے کسے نہیں وڑنا، سب باہر۔ تو سوال میرے بچوں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہودن ایک کتے کو پانی پلا کے جنت میں چلی جاتی ہے، انہاں مطلب ہے وہ کتا کوئی عام کتا نہیں سی۔ اچھا کتا عام کتا نہیں سی، چلو خاص کتیاں دی گل کر لی، ہن یہ بھی سوچن گے کئی کلو جی کتیاں چوں بھی خاص ہو گئے، جس کتے دا ذکر قرآن چ آ جائے کوئی عام کتا رہندا بیٹا؟ نہیں رہندا نا۔ تے بنی اسرائیل دے ولیاں دے نال ایک کتا جڑیا تے سورۃ کاف دے وچ اس کتے دی کروٹ نو بھی بیان کیتا گیا، کس قرآن وچ جن دا حرف حرف عبادت ہے، ان دے وچ اس کتے دا بھی ذکر آندا ہے کہ اے کیونکہ بنی اسرائیل دے ولیاں دے نال جڑ گیا سی، ان دے جڑن دا انہوں کی اجر ملیا کہ جدوں او اللہ دے ولی جڑے اس غار وچ موجود سن وہ کروٹ لیندے سن تے کتا بھی کروٹ لیندا سی، اس لیے کتا بھی قابل ذکر ہو گیا، جن دا ذکر اس قرآن وچ آ گیا جن دا حرف حرف عبادت ہے۔ تو میرے بچوں یہودن عورت نے بھی کتے کو پانی پلایا تھا، لیکن وہ کتا مدینے پاک کی گلیوں کا تھا، وہ کتا کوئی عام کتا نہیں سی، وہ مدینے پاک دی گلیاں دا کتا سی۔ تے کدی عشق والے تو پوچھو کہ محبوب دی گلی دے کتے دی کی اہمیت ہوندی ہے، تسی تے محبوب دے نال جڑے ہوئے دی گلاں کردے ہو نا، تسی کدی عشق والے تو پوچھو کہ جڑی محبوب دی گلی دا کتا ہوئے انہوں کو پانی پوا دے تے وہ بھی جنتی ہو جاندہ ہے، تسی پتہ نہیں کیڑی کلاں وچ پئی واسطے ہو۔ مسئلہ کی بنیا کہ تسی کل جستجو، کل آسرا، کل سرمایہ ایتھے رکھ لیتا کہ جی جنتی۔ بیٹا جنتی تو وہ بھی ہو گیا جن نے یہودن سی کتے نو پانی پوایا، وہ بھی جنتی ہو گیا۔ پھر اس جنت دی جستجو دے وچ تسی لڑ بھی پیندے ہو، سرکار نے فلانے صحابہ نو آکھیا وہ جنتی ہے، بے شک سارے جنتی ہیں، جنت ساڈے واسطے ہی اور کسے واسطے ہے گی، سارے ہی جانا ہے جنت وچ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے نسبت پا لی، آپ
جس پہاڑ پہ جا کے بیٹھے کتنے گیا وہ جدوں آپ اتنے تشریف فرما سی تے آ کے جبرائیل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کو یہ پہاڑ اتنا پسند ہے تو اس کو سونے کا کر دیں. آپ نے کہا نہیں مجھے یہ بھی جنت میں چاہیے. بیٹا مالک تے نوکر دا فرق دیکھی جاؤ. نوکراں نو آکھیا چل تو بھی جنتی تو بھی جنتی تو بھی جنتی تے مالکاں نال کی حساب رکھیا کہ مالک جتھے پیر پا دے من وہ بھی جنت. جاتے ہو نا عمرہ کرنے جاتے ہو ریاض الجنہ میں تمہاری کوشش ہوتی ہے کہ تمہیں 2 نفل نصیب ہو جائیں کیونکہ اللہ کے محبوب کے یہاں قدم مبارک لگتے تھے. یہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. تو بیٹا تعارف دو نے جنت دے. ایک تسی کہندے ہو کہ ساری زندگی دی جستجو تو بعد جنوں کو تمغہ مل گیا وہ جنت ہے. تے ایک جنت وہ ہے کہ رسول خدا جتھے پیر رکھ دے نے وہ بھی جنت, جتھے جا کے بہندے نے وہ بھی جنت, جتھے آپ ٹیک لاندے نے وہ ممبر بھی جنت ہے, آپ جتھے قدم رکھ دے نے انہاں گلیاں جڑا کتا پھردا ہے وہ بھی جنت ہے. ہن جنت تے اے جن دی جستجو لیے دن رات وقف کیتے ہوئے نے. ہن آ جاؤ جنت دے سرداراں والے. مالک مالک ہوندے نوکر نوکر ہوندے نے. رعایا تے مالک برابر نہیں ہوندے. یہ تے پنڈاں دے بھی اصول تانوں سب نوں پتہ نے. اب آ جاؤ جنت کے سرداروں کی جانب. جستجو ہے جنت کی. یہ میں تہاڈے ذہن دے مطابق دس رہا کیونکہ ہر دوے دن کھپ پائی ہوندی ہے کہ جناب جنت 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 تے آؤ ادھر شروع کر دینے مڑ کے لمبا چوڑا کتے جانا ہے. تو جستجو جب جنت کی ہو اور سوچو ذرا اس وقت کو, آنکھیں بند کر لو. اس پنڈ کا کوئی نمبردار ہی ہوئے, میرے بچے مرید جڑے اتوں دے نمبردار نے یہی نمبردار ہون, انہاں نال کسی دا ویر ہوئے پنڈ وچ وڑ سکدا ہے؟ دنیا داری ہے, پنڈ ہے, ایک نظام ہے. ٹھیک ہے تسی کسی ملک تو کٹے گئے ہو اتوں دے وزیر اعظم نال تہاڈا ویر ہوئے, تہاڈی انٹری بین ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. تو میرا بیٹا ایو ہی وقت ذرا یاد کر. ساری زندگی تم نے نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, تم متقی ہو گئے. وہ متقی جس کے لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کیا ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور پھر بھی تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کے بندوں کی صحبت میں رہو. تقوی کا مطلب ہے تم نمازی پرہیزگار تمام تر تم نے وہ اسلوب اختیار کر لیے جس کے بعد تمہیں متقی کہا جا سکتا ہے, پرہیزگار کہا جا سکتا ہے. تب بھی حکم ہوتا ہے کہ نہیں انہاں دے نال جڑے رہو جڑے میرے نے. تے جنت دا منظر نامہ کچھ اس قسم کا ہی ہونا ہے. ساری زندگی کی تمہاری عبادات ریاضات کیا اس شیطان سے بڑھ کے ہو سکتی ہیں جس نے زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کیا؟ ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اس نے فقط ایک کام نہیں کیا تھا کہ حکم رب وحدہ لا شریک پہ آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. اس ایک سجدہ نہ کرنے نے اس کو ابلیس بنا دیا اور اسے اس بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. اور جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھو کہ اس ابلیس کو بھی کہا جاتا ہے کہ کیا تو ان جیسا ہونا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مالک میں ان جیسا نہیں ہوں. وہ کون سے ان تھے جو آدم سے پہلے موجود تھے؟ وہ کون سا نور تھا جو آدم کی پیشانی پہ چمکا؟ جس نے پہچان لیا وہ بچ گیا اور جو اکڑ گیا نہ پہچان سکا سجدے سے انکار کیا. اس ایک انکار نے اسے بارگاہ رسالت سے نکال دیا. اس نور کا نام ہے نور محمد و آل محمد. اب میرے بچوں تمہیں سمجھنے میں آسانی رہے گی. اب اللہ
اللہ تعالیٰ نے نسبتوں کا سلسلہ کچھ ایسا جوڑا ایسا جوڑا ایسا جوڑا کہ جہاں جہاں یہ نور محمد و آل محمد جاتا گیا وہ اس کے نبیوں میں سے بھی اعلیٰ مقام پاتے گئے. کل نبی کتنے ہوئے؟ 1,24,000. کتنوں کے نام آتے ہیں؟ کنیاں دا ذکر قرآن چاہے نبی تے سارے ہی نے نا, سارے نبی ہیں نا ہوں دے, لیکن ہر کسے دا ذکر قرآن وچ نہیں آیا, ہر کسے دا تانوں نا نہیں پتا. تے جناب جتھے جتھے اے نور محمدی جا رہے ہیں میرے بچوں, اللہ تعالیٰ اوتھے اوتھے نسبتاں دی عزتاں ونڈی جا رہے ہیں. پھر اس نور کی پہچان کیا ٹھہری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا سارے مانتے تھے کہ آپ صادق و امین ہیں, آپ کے مقام سے نہ آشنا کوئی نہیں تھا. ابو جہل جیسا لعین جو سکم بکم فولا یرجعون میں سے تھا, جس کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں, ان میں سے تھا. وہ شخص جب اس کے ہاتھ میں کنکریاں تھیں اور آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتائیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. تو آپ نے کہا کیا میں بتاؤں تیرے ہاتھ میں کیا ہے, یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ بول کے بتائے کہ میں کون ہوں. کہا یہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. اتنا کہنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا, لیکن مرتد تھا, لعین تھا, پھر بھی نہ مانا. یہی مرتد اور لعین آگے بھی چلے, انہوں نے نوکے سنا پہ سر کو تلاوت کرتے بھی دیکھا تھا. انہوں نے رسول اللہ کے کندھے پہ حسن و حسین کو سواری کرتے بھی دیکھا تھا. انہوں نے رسول کو خیبر میں علم دیتے بھی دیکھا تھا. انہوں نے رسول کو من کنت مولا فہذا علی مولا کہتے بھی دیکھا تھا. انہوں نے رسول کو حسن منی و انا من الحسن کہتے بھی دیکھا تھا. انہوں نے رسول کو حسین منی و انا من الحسین کہتے بھی دیکھا تھا. انہوں نے رسول کو القرآن ما علی و علی مال قرآن کہتے بھی دیکھا تھا. انہوں نے رسول کو یہ کہتے بھی دیکھا تھا کہ اے علی سوائے مومن کے تجھ سے محبت کوئی نہیں کر سکتا, اور سوائے منافق کے تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھ سکتا. لیکن ڈھیٹ تھے جیسے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا, پھر بھی نہ مانا. انہوں نے بھی علی کے ہاتھ کو اٹھا کے یہ سنا تھا رسول خدا سے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. انہوں نے رسول خدا سے یہ کہتے سنا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے قرآن حلق سے نیچے جھانکتا ہے, دل میں علی کی محبت ہو قرآن اترتا ہے, علی کی محبت نہ ہو قرآن سینوں میں اترتا ہی نہیں. اور ولایت فقط اس گھرانے کی نوکری کا نام ہے. آج دے زمانے جہالت انتہا تو زیادہ بڑھ چکی ہے. آج تے تانوں ولی بناون دے بھی چیپٹر دیتے جا رہے ہیں نا, اے 6 چیپٹر پڑھ لو تو تسی ولی ہو جاسو, اے حرکتیں کر لو تو تسی ولی ہو جاسو. اور اگر پوچھو شہباز قلندر جیسوں سے, پوچھو وہ عثمان مروندی سے کہ یہ مقام کیسے ملا, وہ کیا کہتے ہیں کہ میں لوب آدھے ہند میں کو قلندر سنگ ہاں مگر میں علی دی گلیدہ. پوچھو جنید بغدادی جیسوں سے کہ تم نے یہ مقام کیسے لیا, کیسے جنید پلوان سے تم ایک رات میں یہ مقام پا گئے کہ تمام طریقت کے سلسلے تم سے ہو کر اس در میں پہنچتے ہیں. تو جنید بغدادی کیا بتائیں گے کہ جنید بغدادی ایک پلوان تھے, بادشاہ کے دربار میں پلوانی کرتے تھے. ایک دن ایک دبلا پتلا جوان آ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے بادشاہ کے پلوان سے مقابلہ کرنا ہے.
مقابلہ ہوا، اکھاڑا لگ گیا، جب کندھے پہ اٹھایا اور پھینکنے لگے، کان میں حضرت جنید کو، جو جنید پہلوان تھے، کان میں اس نوجوان نے کہا کہ میں سید زادہ ہوں، اس وقت حاجت مند ہوں، آگے تمہارے ہاتھ میں جو چاہے کر۔ حضرت جنید نے اپنی ٹانگیں اس کی ٹانگوں میں اڑائیں، خود نیچے گر جائیں، اس کو اپنے اوپر گرا۔ ایک دفعہ یہ کام ہوا، بادشاہ نے کہا میرا یہ پہلوان کبھی کسی سے ہارا ہی نہیں۔ دوبارہ اکھاڑا لگا، پھر جنید پہلوان نے یہی کام کیا۔ تیسری دفعہ پھر اکھاڑا لگا، پھر جنید پہلوان نے یہی کام کیا۔ لوگوں نے اس دبلے پتلے جوان کو اٹھا لیا، بادشاہ نے انعام و کرام سے نوازا، اور جب حضرت جنید کو بادشاہ نے بلا کے پوچھا کہ اے جنید تو کبھی کسی سے ہارا ہی نہیں تھا، آج تو کیسے ہار گیا؟ تو جانتے ہو جو حضرت جنید نے چند الفاظ کے، وہ جنید پہلوان کو حضرت جنید بغدادی بنا دیا۔ جنید پہلوان نے جو الفاظ کہے وہ الفاظ تھے کہ بنو آل رسول دی حیا مار۔ اس سے رات خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی، تو آپ نے کہا کہ اے جنید تو میری آل دی انی حیا کیتی، جا میں تیرا نام ولیاں وچ کیتا۔ تو ولایت جس در کی خیرات ہے وہ در ہے در بطول سلام اللہ علیہ۔ ان کے نوکر جس جگہ پر رہتے ہیں وہ ہے جنت۔ تم نے جنت کو سمجھا ہی نہیں۔ صحابہ کرام نے مقام جانتے ہو کیسے لیے؟ پتہ نہیں تم کس دنیا میں مگن ہو، کتھے بھلے پے ہوئے ہو۔ صحابہ کرام نے مقام ایویں نہیں لائے جنہاں جنتاں دی بشارتاں ہوئیاں نے، ایویں نہیں ہوئیاں۔ انہاں سر دیاں پگاں لا کے انہاں دی جتیاں صاف کیتیاں نے۔ پوچھو حضرت عمر سے کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا، تو وہ اس در بطول کے دروازے پہ نظر آئیں گے۔ جب ان کے بیٹے کو حضرت حسین نے کہا کہ جا تو ہمارا غلام زادہ ہے، تو جانتے ہو کہ حضرت عمر خود بھاگے بھاگے اس در بطول پہ آئے، دستک دی۔ جب حسین پاک نے دروازہ کھولا تو جانتے ہو کیا کہا آپ کا پیغام پہنچا ہے، میں لکھوانے آیا ہوں کہ مجھے لکھ دیں کہ یہ آپ کا غلام زادہ ہے، اور میں نصیحت کروں گا کہ وہ تختی میری قبر میں رکھنا کہ جب فرشتے سوال کریں میں دکھا سکتا ہوں کہ مجھے حسین نے اپنا غلام کہا ہے۔ پوچھو حضرت ابو بکر سے کہ وہ کون سی عبادتیں تھیں جو آپ نے کی، وہ کیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ النظر علی وجہ علی عبادتہ، کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت، اور وہ کیا تھا جو حضرت عائشہ کو بھی آپ نے بتایا تھا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت، علی کو دیکھنا بھی عبادت۔ پوچھو بلال حبشی سے کہ وہ کیا تھا جو تمہیں یہ مقام پا گیا کہ تم چلتے یہاں پہ تھے اور تمہاری قدموں کی آواز جنت میں جاتی تھی۔ پتہ چلے گا کہ حضرت بلال تمہیں کہیں گے کہ میں نے رسول خدا کے بعد کبھی اذان نہیں دی، لیکن میں بھی حسین پاک دی نہیں موڑی، کیونکہ جدو انہاں آخ دیتا وہ میرے لیے ایویں ہی حکم آج جو سرکار نے آخ دیتا۔ تو اے میرے لوگوں، اے میرے بچوں، تسی پتہ نہیں کیڑی پلائیں چو، صحابہ کرام کی اہل بیت سے یہ محبت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس نے بھی نسبت پائی، خواہ وہ مدینہ پاک کی گلیوں کا کتا ہی کیوں نہ ہو، آج دے دور دا کوئی شخص ان دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عشق دی روح نو پوچھو نا کہ تسی یہ مقام نہیں سمجھ سکتے ہو۔ وہ ایویں نہیں مڑ اللہ دے بندے آکھیا کہ پہلی پوڑی پریم دی تے پلے سراتی ڈیرا لوکی تسی جس راہ تو پہ ہو، جتھوں تسی پینڈے پورے کرنا چاہتے ہو، میرے بچوں بڑے لمبے سفر آتے، بڑے لمبے سفر آتے، تے جس راہ تے یہ اللہ دے بلیاں ٹوریا ہے نا، اتھے ایک نگاہ نے کام کلیئر کر دیا، ایک نگاہ نے کام کلیئر کر دیتا ہے کہ ہر مقام انہاں نال جو وابستہ ہویا وہ راتوں رات ہور تو حضرت ہور ہو گیا۔ انہاں دی یہ طاقت ہے، یقین جانو
یہ کرنے پہ آئیں تو ایک نگاہ میں ایک رات میں حر کو حضرت حر کر دیتے. فقط وفا اس گھرانے سے چاہیے. اور آل محمد کی محبت جانتے ہو کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان پہ درود نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں. اور اگر دل میں بغض رکھ کے درود پڑھو تو وہ درود نہیں، وہ تمہاری منافقت ہے. کیونکہ جب زبان اور دل میں فرق ہو اسے محبت نہیں، اسے منافقت کہتے ہیں. اور آل محمد کے پہچان کو سمجھنے کی ضرورت میرے بچوں اس لیے ہے کہ یہ تمہارے نماز میں شامل ہے، یہ تمہاری درود میں شامل ہے. تم جس جنت کے خواہش مند ہو یہ اس جنت کے سردار ہیں. تم نے جس پل صراط سے گزر کر جنت میں جانا ہے اس پل صراط کے ساتھی کوثر مولا علی پاک ہیں. اے لوگوں یاد رکھنا، جن ولیوں نے تم سے تمہاری محبت کو دیکھ کر تمہیں اس پار لگانا ہے وہ محبت اس گھرانہ اہل بیت دی محبت ہے، اور کوئی اور محبت نہیں ہے. اور یاد رکھنا میں سہتی بھی پوچھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ملنا تسی ساڈے تو بڑی چنگی طرح واقف ہو، بڑے سونے تے ستھرے طریقے نال جڑے شیخ و شریف آون والے ہو سانو بڑی چنگی طرح جانتے ہو. سرکار محمد غوث بالا پیر سرکار تو بھی بخوبی واقف ہو. انہاں ہستیاں ساری زندگی فقط ایک کام کیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت ڈالی ہے. اور محبت وہ نہیں جو فقط نعروں اور الفاظ میں ہو، وہ محبت نہیں میرے بچوں. دیکھو ہم آل محمد اور امت کا رشتہ ایسا ہے کہ تم کوئی 100 سال کا بھی یہاں بیٹھا ہو نا تو ہمارے لیے اولاد کی طرح ہے. کیونکہ امت کے لیے اللہ نے آل کو تخلیق کیا ہے. اور رسول خدا نے تمہیں ایک چیز کہا ہے کہ میں نے تمہیں ساری زندگی دیا ہے، بس تمہیں ایک حکم دیتا ہوں کہ مودت فی القربا، کہ میری اہل بیت سے محبت کرنا. تو یاد رکھو اہل بیت سے محبت کیا ہے کہ فقط گلہ ہے جی محبت ہے. ایتھے اسی گھنٹہ یہ درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تے عمل صفر ہوئے کہ یہ محبت ہے. یہ ساڑھے نال تاڑی محبت ہے نا میرے بیٹا، وہ نرا ہاتھ چومیا یا گوڑیاں نو ہاتھ لایا یا نظرانے پڑھایا پوری نہیں ہونی. وہ محبت کدوں پوری ہونی جدو عمل ہویا. اور وہ عمل کیا ہے؟ عمل کوئی مشکل عمل نہیں، صرف یہ دیکھو کہ آل محمد کے نوکر کیسے ہوا کرتے ہیں، آل محمد کے نوکروں کو کیا زیب دیتا ہے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ تمہارے تک لے کے آیا ہے، تمہاری خوش قسمتی ہے. اور یہ مہینہ کیوں آیا ہے کہ تم اپنے دلوں سے وہ عداوتیں، نفرتیں، حسد، بغض، کینہ سب نکال دو اور اللہ کے لیے سب کو معاف کر دو، اپنے دلوں کو صاف کر دو. تم نے اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لو، اور اگر تم سے کسی نے زیادتی کی ہے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو. اور یاد رکھنا کہ تمہارا اخلاق بنیادی چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں بہتر. تو اے لوگوں زندگی بہت آسان ہے، ہم نے اس کو بڑا مشکل بنا دیا. بس ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، ٹینکی پوری پانی دی بھری ہوئے بیٹا، مسجد دی تیری ٹینکی ہوئے تے جے ان دے وچ آ کے کوئی ناپاکی دا ایک قطرہ بھی ڈگ پوے تے کی ٹینکی پاک رہندی ناپاک ہو جاتی. ساری زندگی میرے بچوں عمل کر لو تے جے اہل بیت دی محبت نہ ہوئی تے ٹینکی ناپاک ہی. جی میں یزید دی ناپاک آئی نا، نمازاں دی انہوں بڑی کال آئی. وہ 10 محرم نو اثر دے ویلے بھی آندے آئے کہ چھیتی نال سر لاؤ جا کے نماز ادا کرتے. نمازاں دی انہوں بھی بڑی کال آئی. قرآن دے بھی منکر نہیں آنے، منکر فقط اہل بیت کے حکم کے تھے. اور بظاہر منہ سے وہ کہنے کو تیار تھے سب کچھ، کوفے والوں نے خطوں کے توڑے بھر دیے تھے، لیکن عمل صفر تھے. اور اس عمل کا نہ ہونا ان کے لیے باعث بنا کہ آج کتا کہتا ہے کہ مجھے یزید نہ کو کتا کہہ لو. تو اے لوگوں ویلا آئی ہوئی ہے، ساڑھے اتھے آمن کا مقصد تسی خوش قسمت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں گھرانہ غوث العظم دی بیعت کروایا ہے. جڑے بھی ساڑھے مریدین محبت کرنے والے اتھے بیٹھے نے، اللہ دا تاڑے تے خاص کرم ہے کہ تانوں کنجن والے سامبن والے آل محمد تاڑے سیر تے بیٹھے نے. لیکن صرف ایک چیز ذہن وچ رکھنا کہ اللہ نے تانوں 100 نہیں دیکھنا، تانوں 100 99 نہیں دیکھنا. وہ رب 70 ماواں نالوں زیادہ پیار کرنا.
تے ماں جڑی ہے نا، یہ ماں دی 7 اولاداں ہون نا تے 6 چنگیاں ہون تے ایک نکمی ہوئے، ماں دعاواں اس نکمی اولاد واسطے نہیں کراتی۔ تے اس لیے میں ہمیشہ کہنا کہ رب چنگیاں نال چوکھا گناہگاراں دا رب رب معاف کرن والا ہے۔ تسی سچے دل نال کدی اون دی بارگاہ پیش تے ہو جاؤ، تسی معافی دے طلبگار ہو، کدی تسی بھی کسی نو معاف تے کرو جنہیں تہاڈے نال وعدہ کیتا ہے، تسی اون دے تو اچھائی دے طلبگار ہو، کدی تسی بھی اچھائی تے ونڈو، تسی بھی محبتاں تے ونڈو۔ تسی جدوں تکر اللہ دے بندیاں نو راضی نہیں کرو گے، اللہ تہاڈے نال راضی نہیں۔ یاد رکھو، اپنے آپ کو ایسا بنا لو، ایسا بنا لو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص دنیا سے جائے تو کتنے لوگ اس بات کی گواہی دینے والے ہوں کہ یہ شخص بہت اچھا تھا تو بخشا جائے گا؟ آپ نے کہا 3 لوگ اگر یہ بات کہہ دیں گے نا کہ یہ شخص بہت اچھا تھا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کہا 3 سے اگر 2 ہوئے تو؟ کہا اگر 2 بھی یہ بات کہہ دینا دل سے کہ یہ شخص بہت اچھا تو اس کی بخشش ہو جائے گی۔ کہا اگر 1 ہوا؟ کہا اچھا اگر 1 بھی دل سے یہ بات کہہ دینا کہ یہ شخص بہت اچھا تھا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو اے لوگوں، وہ رب 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والا، اور رب تانوں 100 نمبرات نہیں دیکھتا، وہ آندا ہے ایک ہی آنسو میری بارگاہ ڈیکتے سے، یہ انہیں تے لوٹ سیل لا دیتی۔ یہ رمضان کریم جڑا ہے نا، تسی ایک کری ان دی بارگاہ چ پیشتے ہو، تسی 1 قدم ان دے لے بڑھاؤ گے اور 10 قدم تاڑے لے بڑھائے گا۔ تسی کملے ہو، اپنے آپ کو پہچانیا ہی نہیں ہے، تسی ہو جڑے محمد و آل محمد دی نسبت رکھتے ہو، تسی ہو جڑے ساڈے چاہن والے ہو، گھرانہ اہل بیت نال وابستہ ہو۔ تے جدوں اے محبت دی نسبت اس در تے جانی ہے نا، یاد رکھنا جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو عذاب وکھایا گیا نا جڑی ساری امتاں نو دتا جانا ہے، تے آپ 3 دن تک رو رو کے تہاڈی بخشش دی دعاواں منگتے رہے۔ جدوں تہاڈا خمیر بھی نہیں سی، جدوں تہاڈی ماں پیو نو تہاڈی فکر نہیں سی، تہاڈے اجداد نو نہیں پتہ سی کہ تہاڈی ورگیاں اولاداں اگے جمنیاں نے، تہاڈا نبی ادوں بھی تہاڈے لیے رو رو کے بخشش کی دعا مانگ رہے سی۔ اور 3 دن تک جب بخشش کی دعا مانگی گئی، آپ اپنے حجرہ انور سے باہر تشریف لاتے، نماز پڑھاتے، صحابہ کرام سے کلام بھی نہ کرتے، واپس اپنے حجرے میں چلے جاتے۔ 3 دن تک صحابہ کرام بے انتہا پریشان رہے کہ کیا وجہ ہے، اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہیں، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے کہ آپ ہم سے کلام نہیں فرما رہے؟ تو ان کو بھی جو در نظر آیا وہ در بطول سلام اللہ علیہ تھا۔ جانتے تھے کہ ایتھے ایو آل محمد دے گھرانے دی سفارش چلنی۔ آئے آقا زادی کے حضور عرض کیا کہ آقا زادی کیا وجہ ہے کہ آپ کے بابا ہم سے ناراض ہیں، آپ آئیں ہماری سفارش کریں کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کر دیں۔ آئے آ کے آقا زادی نے دروازے پہ دستک دی، وہ دروازہ جو کسی کے لیے نہیں کھلا تھا، جب بتایا آقا زادی نے کہ ابا جان میں آپ کی بیٹی فاطمہ، تو وہ دروازہ فوری کھل گیا۔ اندر گئیں، کہا ابا جان آپ کے اصحاب پریشان ہیں کہ کیا آپ ان سے ناراض ہیں؟ تو میں آپ کی بیٹی فاطمہ ان کی طرف سے آپ کو کہنے آئی ہوں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ انہیں معاف فرما دیں، ان سے کلام فرمائیں۔ اور جانتے ہو کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں بیٹی، میں ان سے ناراض نہیں ہوں، لیکن مجھے وہ عذاب دکھایا گیا جو میری امت کو دینا جانا ہے، اور میں 3 دن تک مجھے جواب نہیں آیا، لیکن اے بیٹی جب تو نے آ کے دروازے پہ دستک دی ہے، اسی وقت جبرائیل آ گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے حبیب اللہ فرماتا ہے کہ پریشان نہ ہو، ہم تمہیں راضی کریں گے، ہم تمہیں۔ اے اللہ کا نبی کون ہے جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہے، کہ میرا نبی اپنے پسند کی بات بھی نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو وحی الہی ہوتا ہے۔ یہ نبی وہ ہے جو سجدے میں ان کے دل میں خیال آئے نا کہ کعبے کا رخ مسجد اقصیٰ کی جگہ بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اسی وقت جبرائیل آ جاتے ہیں کہ اے میرے حبیب اللہ فرماتا ہے جدھر تو راضی ہم کعبہ ادھر پھیر دو۔ وہ نبی 3 دن تک دعا کرتا رہا ہے میرے بچوں، تے 3 دنوں بعد یہ جواب آیا ہے تو ان کا کوئی مقصد ہے۔ جی مائک دے وچ 2 تاراں نے نا، یہ میرا بیٹا جی 1 تار پٹ دے میں چل سی مائک، بس یہ محمد و آل محمد، جی محمد نال محبت ہوئی تے آل محمد دا منکر ہویا نا تے لیترا بڑا پھرنا ہے، باقی بات بھی نہیں، کیونکہ او تسلسل ہی نہیں بننا، کیونکہ جب تمہاری نماز ان پہ درود کے بغیر پوری نہیں ہے تو تمہارا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو اے لوگوں، یہ بازار دنیا میں
جیسا کہ سرکار غوث العظم پیران پیر نے فرمایا کہ ابھی خریداری کا وقت ہے، وہ سودا خریدو جو آخرت کے بازار میں بیچ سکتے ہو، ابھی وقت ہے، وہ رب تمہیں معاف کرنے والا ہے۔ آل محمد کو اپنے دلوں میں وہ جگہ دو جو اللہ نے اپنی کل تخلیق میں، نماز میں، درود میں دی ہے، بس اور کوئی دلیل تمہارے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ باقی مدینہ پاک کی گلیاں دے کتے بھی تہاڈے لیے قابل سلام ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وابستہ ہر شخصیت، ہر شے تہاڈے لیے قابل تعظیم ہے، پر جو آل محمد میں وہ کوئی اور نہیں۔ اور اللہ کے بندوں سے جڑے رہو، اسی لیے تو بیعت ضروری ہے، اور بیعت ان کی ضروری ہے جو اس گھرانے سے ہوں اور وہ مقام جانتے ہوں۔ جس طرح سرکار غوث پاک نے کہا ہے کہ ڈوبتے کو وہی بچا سکتا ہے جو خود تیرنا جانتے ہو، اس لیے اللہ والوں کی صحبت، ان کی سنگت، ان کی رفاقت میں رہو، آل محمد کی بیعت میں رہو، اور آل محمد میں تعظیم سب کی ضروری ہے۔ جس طرح قرآن دی کوئی آیت جڑی پھر بعد منسوخ ہو گئی ہوئے ہے قرآن دی آیت کہ لکھی ہوئی تو تسی انہوں بھی چمنا ہے، اس طرح آل محمد جتھے بھی نے ہیں تو سید ہی، اس نسبت نو سلام۔ جی میں تاڑے کارج بھی وہ پتھر لگا جڑے اس مسیت چ لگا ہے، پر ان دی نسبت رب دی مسیت نال ہو گئی ہے، ایتھے جتی لا کے آنا ہے، تے کارج وہ پتھر وہ عام پتھر۔ تو یہ ہے آل محمد میرا بیٹا۔ تو آل